مدحنِ رسول انام، ناظم جلسہ، سامعین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی۔ اتنا بڑا مجمع ہے، سلام کا جواب ہم تک نہیں آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی فضل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جمیعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا، ماشاءاللہ۔ وصلى الله تعالى وسلم عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي المكين الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، آج کا یہ عظیم الشان بابرکت روح پرور مقدس پروگرام، جس میں ہم اور آپ تمامی حضرات شریک سعادت ہیں، مبارکباد کے قابل ہیں ہمارے گاؤں نوشہرہ کی وہ تمام جیال مسلمان، تمام اراکین مدرسہ جامع العلوم، تمام اساتذہ مدرسہ جامع العلوم۔ اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ گاؤں اور علاقے کے مسلمانوں نے، سنی مسلمانوں نے کوششیں اور محنتیں کی۔ آج آپ نے اپنے عظیم مدرسہ جامع العلوم کو جو آپ نے خدمت کی ہے سال بھر، نتیجے کی صورت میں انشاءاللہ بھی آپ دیکھیں گے عالم اسلام کی محترم شخصیتیں جلوہ بار ہونے والی ہیں۔ مناظر اہل سنت آج جن کی تقریر کم و بیش 45 ملکوں میں سنی جاتی ہے، الحمدللہ جن کے فتاوے
بڑے بڑے مفتیان کرام جن کے فتاوے پر بڑی دقیق نظر ڈالتے، مناظر اہل سنت مفکر اسلام حضرت علامہ مفتی شمشاد صاحب قبلہ مدد اللہ العالی، صدر شعبہ افتاء جامعہ امجدیہ گھوسی، وہ تشریف لا چکے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد انشاءاللہ العظیم تاجدار مسولی آج تاج شریعت کے بعد اور ان کے عظیم شہزادے علامہ اسجد رضا صاحب قبلہ مدد اللہ العالی، اس خانوے وعدے کے بعد اگر پورے ہندوستان اور پوری دنیا میں کوئی ذات دورہ ہندوستان میں سب سے زیادہ کر رہی ہے تو وہ ہیں حضور سید گلزار میاں صاحب قبلہ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ تھوڑی دیر بعد وہ بھی تشریف لانے والے ہیں، پہنچنے والے ہیں۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ بڑے بڑے ارب پتی کھرب پتی نگاہیں بچھائے انتظار کرتے ہیں سالہ سال، لیکن بیچارے نگاہیں محروم ہو جاتی ہیں۔ میں خود ہمارے قاری صاحب قبلہ بھی تشریف فرما تھے، وہاں گئے جب کہاں سے آ رہے ہو؟ بمبئی سے۔ کہاں سے آئے ہیں؟ گجرات سے۔ ملاقات ہی نہیں ہو پا رہی۔ اتنی مصروفیت، پروگرام دینا تو بہت بڑی بات ہے، ملاقات ہی نہیں ہو پا رہی۔ بیچارے 3-5 دن گلزار ملت کے وہاں در پر پڑے رہتے ہیں کہ حضرت سے ملاقات ہو جائے، کچھ گفتگو ہو جائے، نہیں کہاں سے آتی۔ الحمدللہ یہ اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور آل رسول وہ حضور گلزار ملت جو مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جبے کے وارث ہیں، ماشاءاللہ۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جبہ زیبتن کر کے جب نکلتے وہ عظیم ذات انشاءاللہ تھوڑی دیر میں وہ بھی جلوہ بار ہونے والی ہے۔ گونڈا کی سرزمین پر جس نے ایک عظیم انقلاب پیدا فرمایا، آپ نے جامعہ مینائیہ دیکھا۔ مینائیہ کے ٹھیک پیچھے 5-6 بگہے میں مینائیہ جیسی ایک بلڈنگ اور بنی تیار ہے، جس میں لا کالج، فارمیسی، انجینئرنگ کالج، یہ سب پارٹیشن دے رہے ہیں۔ وہ بلڈنگ بنی تیار ہو گئی۔ وہ عظیم ذات جس نے گونڈا میں ایک عظیم انقلاب پیدا فرما دیا ہے، حضور محبوب العلماء والمشائخ کے جانشین حضور جمال مینا شاہ صاحب قبلہ مدد اللہ العالی، وہ بھی جلوہ بار غالباً ہو چکے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ناشری مسلک اعلی حضرت تاج شریعت کی آنکھوں کی ٹھنڈک محترم ڈاکٹر لائق علی خان صاحب گونڈا کی سنیت کے معاملے میں جو بہت پیش رہتے ہیں، الحمدللہ وہ بھی تشریف فرمائے۔ ہمارے مقدس علماء اکرام آپ دیکھ رہے ہیں منبر رسول پر ہمارے علاقے کے علماء اکرام، لیکن آج میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں اور دعا ہم لوگ کریں مل کر۔ اس مدرسے کو جن لوگوں نے اپنے خون جگر سے سینچا ہے، خصوصاً مرحوم حاجی حبیب صاحب قبلہ، اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ جنت عطا فرمائے۔ ہمارے حاجی اکبر صاحب، حاجی ولی اللہ صاحب، میرے والد صاحب، حاجی سلطان صاحب، حاجی واصل صاحب، نام کتنا لیا جائے، وہ قبروں میں ہیں، لیکن خدا کی قسم میرا یقین ہے آج ان لوگوں کی روح مسکرا رہی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے خون جگر دے کر اس اداروں کو سینچا ہے، تو الحمدللہ وہ تمام بچے جو تاریک دل لے کر یہاں آتے ہیں، قرآن مقدس پورا اپنے سینے میں محفوظ کر کے جانے والے، ابھی آپ دیکھیں گے جامع العلوم سے اتنے چھوٹے بچے حافظ قرآن ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ میں ختم قرآن میں حاضری کی، میں نے سعادت حاصل کی تھی، میں نے دیکھا، مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ آپ ابھی دیکھیں گے ان بچوں کی ہائٹ، ان کی عمر، اور یقیناً آپ کی زبان نہیں، آپ کی دل دعا کرے گا، آپ کا دل دعا کرے گا کہ اللہ اتنا چھوٹا بچہ قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، یہ قرآن مقدس کا اعجاز ہے۔ اس کی برکتوں سے اللہ ہمارے گاؤں ہی کیوں نہیں بلکہ علاقے کی تمام تر سنیت کو اللہ آباد رکھے۔ آئیے حضرات، تھوڑی دیر میں گفتگو کی سعادت حاصل کروں گا، میرے بعد انشاءاللہ العظیم جو خطاب ہوگا شمس الخطبہ، شمس العلماء، حضرت علامہ مناظر اہل سنت مفتی شمشاد صاحب قبلہ جو مفکر اسلام ہیں۔
باوجود کہا اب مجھے آنا ہے تو آنا ہے، اور الحمدللہ وہ تشریف لا چکے۔ آئیے تھوڑی دیر میں گفتگو کروں تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت ہمارے آج مہمانوں کو مل سکے۔ ہم لوگ تو اپنے گاؤں علاقے میں تقریر کرتے ہی رہتے ہیں، درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ہزار بار وشویم دہند مشک گلاب ہنوز نامی تو گفتن کمال بے ادبیس۔ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردمی آیت جنید و با یزیدی جا۔ یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغِ خلیل کا بے زیبا کہوں تجھے۔ وصف ہی سے بری حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اللہ تیرے جسم منور کی تابشیں اے جان جام جان تجلا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے۔ مدت کے بعد ہوتے ہیں پیدا کہیں وہ لوگ، مٹتے نہیں ہیں دہر سے جن کے نشاں کبھی۔ حضرات قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کو میں نے اپنی گفتگو کا عنوان بنایا، خالق کائنات اپنی سب سے عظیم کتاب قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا، ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا۔ اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو گے تو دشمنوں کی کوئی چال تمہیں تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے بذریعہ قرآن، اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو گے دشمنوں کی کوئی چال تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ آج ہم لوگ ایک دائرانہ نگاہ ڈالیں، دشمنوں کی چال ہمیں تباہ کر رہی ہے کہ نہیں؟ دشمنوں کی چال ہمیں برباد کر رہی ہے۔ ہر چہار جانب اگر کہیں سے چیخو پکار کی آواز تو قوم مسلم ہے، بچیوں کی عزت آبرو لوٹی جا رہی ہے، قوم مسلم ہے، ستایا جا رہا ہے، مسلمان ہے، نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، مکان گرائے جا رہے ہیں، مسلمان ہیں، بلڈوزر چل رہا ہے، مسلمان ہے، مسجد گرائی جا رہی ہے، مسلمان کی مدرسے گرائے جا رہے ہیں، مسلمان کے عزت آبرو کی دھجیاں اڑ رہی ہے، مسلم قوم کی جس بھی اینگل سے ہم دیکھتے ہیں ہر چہار جانب سے مسلمان تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ آج اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم تھوڑی غور کریں، توجہ کریں، معاملہ کیا ہے؟ ساری قوم کے لوگ قوم مسلم پر ٹوٹ پڑی ہے یہ قوم ہے۔ اے پروردگار مسلمان کیا کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عروج و زوال کی قوموں کی داستانیں موجود ہیں۔ اے لوگوں آپ ذرا غور کرو، جب مسلمان راہ حق سے بعید ہو جاتا ہے، جب مسلمان راہ راست سے دور چلا جاتا ہے، جب اللہ اس کے رسول کی مسلسل نافرمانی کرنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوموں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ آج کون سی برائی ہے جو ہم میں نہ ہو؟ آپ دیکھ لو، سب سے زیادہ قوم مسلم میں شراب پینے والے لوگ ملیں گے، سب سے زیادہ جوا کھیلنے والے مسلمان محلوں میں ملیں گے، سب سے زیادہ بیمانی اور چوری اور بدماشی کرنے والے مسلمان ملیں گے۔ آپ تھانے میں چلے جاؤ، سب سے زیادہ رپورٹ آپ کی نظر آتی ہے، کچہری میں چلے جاؤ، نقاب پہنے مسلسل عورتیں نظر آتی ہیں، مسلمان کے مقدمے نظر آتے ہیں۔ آپ گونڈا نہیں بلکہ کہیں چلے جاؤ، مسلم محلوں میں جاؤ تو دیکھو جوا کھانا کھلا ہوا ہے، شراب نوشی عام ہے، ہر کون ایسی برائی ہے جو ہم میں نہ ہو۔ اس کے بعد ہم انتظار کرتے ہیں مولا فاروق اعظم جیسا بادشاہ ہمیں دے دے، سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا ہمیں حاکم دے دے۔ ہمارا کیریکٹر کردار آپ ذرا تاریخ اٹھا کر پڑھو، بغداد کی تاریخ پڑھ لو،
ہلاکو خان ایک دن سو کے اٹھا، اپنے فوجیوں سے مخاطب ہوا، اے فوجیوں، جوتشیوں کو بلا لو، پادریوں کو بلا لو، آج میں نے بڑا عظیم خواب دیکھا ہے۔ فوجی کہنے لگے بادشاہ سلامت، کون سے عجیب خواب دیکھے ہیں ذرا بیان فرمائیں۔ ہلاکو خان نے کہا آج میں نے خواب دیکھا ہے بغداد کے مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہوں، ان کے خون میں گھوڑے دوڑا رہا ہوں، ان کے کھوپڑی میں شراب پی رہا ہوں، ان کی کھوپڑی کے مینار تیار کیے گئے ہیں۔ آج میں نے یہ خواب دیکھا ہے، جوتشیوں کو بلا لو، پادریوں کو بلا لو، میں اس خواب کی تعبیر چاہتا ہوں۔ ایک جنرل کہنے لگا اے بادشاہ ہلاکو خان، آپ مجھے آرڈر کرو، آپ مجھے آدیش کرو، جوتشیوں سے اس کی تعبیر نہ پوچھو، پادریوں سے اس کی تعبیر نہ پوچھو، ہمیں آرڈر کرو، ہم جائیں گے بغداد، آپ کے خواب کی تعبیر پیش کریں گے، مسلمانوں کا قتل عام کریں گے، مسلمانوں کے خون میں گھوڑے دوڑائیں گے، مسلمانوں کی کھوپڑی میں آپ کے لیے شراب پیش کریں گے، مسلمانوں کی کھوپڑی سے ہم مینار تعمیر کرائیں گے، آپ آرڈر کرو۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ ہلاکو خان نے کہا جتنی فوج تمہیں چاہیے لے لو اور جاؤ، روانہ ہو جاؤ۔ ہلاکو کی فوج روانہ ہو گئی۔ ہلاکو کی فوج کی تاریخ پڑھ لو، جس شہر سے گزرتی تباہ و برباد کر دیتی وہ فوج، یا تو ان کو اپنا غلام بنا لیتی یا شہر کے لوگ بھاگ جاتے شہر چھوڑ کر۔ یہ خبر جب بغداد پہنچی، ہلاکو کی فوج آ رہی ہے، بغداد کو تاراج کرنے آ رہی ہے۔ حضرات، وہ عظیم المرتبت شخصیت جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ گونڈا کی زمین پر جس نے انقلاب برپا کیا، گونڈا کی سرزمین پر جس نے سنیت کے چہرے کو نکھارا، کھڑے ہو جائیں آپ تمام، وہ عظیم ذات جانشین حضور محبوب العلماء والمشائخ حضور جمال مینا شاہ صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی، جو شہزادے قاضی ضیاء ہیں، وہ تشریف لا چکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت قرآن کانفرنس، جانشین محبوب العلماء والمشائخ حضور جمال مینا، حضور جمال مینا، جانشین محبوب العلماء والمشائخ، علماء اہل سنت، حضرت علامہ قاری نثار احمد صاحب قبلہ مینائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ادب اور احترام کے ساتھ آپ تمامی حضرات اپنے اپنے کرسیوں پر تشریف فرما ہو جائیں۔ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں جانشین حضور محبوب العلماء والمشائخ کی آمد ہوئی ہے، آپ زیارت فرمائیں۔ حضرات، وہ عظیم ذات آپ دیکھ رہے ہیں جس کی پروقار پرعزم شخصیت جماعت اہل سنت میں محتاج تعارف نہیں، جس کا وجود مسعود دین و ملت کے ان محسنوں میں سے ہے جو اپنے لیے نہیں بلکہ دین و ملت کی حفاظت و پاسبانی اور فروغ و بقا کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں، جو دینی و عصری علوم کے سنگم، بلند کردار و عمل کے مہ کامل اور اخلاص و للہیت کے پیکر جمیل ہیں، جو حضور محبوب العلماء والمشائخ کی تحریک فروغ علم اور ورثہ فکر کے سچے محافظ اور پاسبان ہیں، جس نے اپنی بلندی فکر سے، اخلاص و عمل سے تحریک مینائیہ کو حیرت انگیز عروج و ارتقا بخشا ہے، جس نے گونڈا کی سرزمین پر جماعت اہل سنت کا سر بلند کر دیا، جس کی وجہ سے ذہن و فکر کی ایک عظیم سطح پر قائم ہونے والی ملک کی ایک عظیم دینی درسگاہ جامعہ مینائیہ کی تعلیمی اور تعمیری ارتقاء کا دائرہ دن بدن وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ الحمدللہ یہ دنیا مانتی ہے کہ حضور بابا صاحب علیہ رحمت و رضوان نے
گونڈا کے اندر سنیت کے چہرے کو نکھارا ہے۔ گونڈا میں آج جو انقلاب سنیت ہے وہ بابا حضور کے دم کی بہار ہے، اور یہ جو کام کیے ہیں تو کیے ہیں، ان کا نسب کہاں سے؟ شارح بخاری علیہ الرحمت و رضوان، میں نے دیکھا ہے مارہرہ مقدسہ کی ہستیاں اس وقت تک نہیں بیٹھتی تھیں جب تک بابا صاحب کو بٹھا نہیں دیتے تھے۔ یہ کیوں ہے؟ ان کا خاندان کہاں سے ہے؟ قاضی ضیاء، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے خانے دل کو زیادہ روئے ایما کو جمال، شہ ضیاء مولا جمال الاولیاء کے واسطے۔ شہ ضیاء مولا، یہ شہ ضیاء کی 7ویں پیڑھی کی اولاد ہے۔ قاضی ضیاء جس کے وسیلے سے اعلیٰ حضرت دعا مانگتے ہیں۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جس کی فتاوی رضویہ ہی اللہ کی قسم دنیا کے سارے مذہبوں کی کتابیں ایک طرف، اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ الگ ایک طرف۔ وہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خانے دل کو ضیاء دے، نور ایما کو جمال، ایمان کا جو نور ہے مولا اس کو خوبصورت کر دے قاضی ضیاء کے صدقے میں۔ اعلیٰ حضرت وہ قاضی ضیاء یہ نیوتنی شریف، یہاں سے سلسلہ پہنچا کوڑا جہان آباد، کوڑا جہان آباد وہاں سے سلسلہ پہنچا کالپی شریف، کالپی شریف کے پیر و مرشد کالپی شریف سے سلسلہ پہنچا مارہرہ شریف، مارہرہ شریف سے سلسلہ پہنچا بریلی شریف۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں اعلیٰ حضرت، مارہرہ شریف، کالپی شریف، ان سب کے داتا اور آقا ہیں ان کے نانا جان کہہ دی یا دادا جان قاضی ضیاء علیہ الرحمہ، ماشاءاللہ۔ تو اس نسبت کی وجہ سے شارح بخاری علیہ الرحمت و رضوان مارہرہ مقدسہ کے جملہ پیران اعظام بڑی تکریم اور عزت کرتے۔ آج وہیں کی برکت اور روشنی ہے کہ الحمدللہ گونڈا دن بدن چمک رہا ہے اور اس کی سنیت دن بدن الحمدللہ نکل رہی۔ وہ ذات بڑی مصروفیت کے باوجود بھی الحمدللہ ہمارے درمیان تشریف لائے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے گاؤں کے کئی لوگ، درجن بھر لوگ گئے تھے بابا حضور کے بعد حضور جمال مینا شاہ صاحب قبلہ کی بارگاہ میں کہ حضور اس سے لے بابا صاحب ہمارے مدرسے کے سرپرست سے جامع العلوم کے، آپ جامع العلوم کی سرپرستی قبول فرما لیں۔ تو الحمدللہ آپ سرپرست کی حیثیت بھی آپ کو حاصل ہے، آپ ہمارے جامعہ کے سرپرست ہیں، ہمارے سرپرست ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی آمد کی برکتوں سے اس پورے علاقے کو مولا شاد و آباد فرمائے۔ آمین۔ حضرات تھوڑی دیر گفتگو کی سعادت درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ فوج، ایک جنرل فوج لے کر بغداد کی طرف چلا، یہ ہوا جب چلی تو بغداد تک پہنچی، ہلاکوں کی فوج بغداد آ رہی ہے، بغداد کو برباد کر دے گی وہ فوج۔ ہلاکوں کی فوج جس شہر میں جاتی ہے عورتوں کی عزت آبرو لوٹ جاتی ہے، لوگ تہ تیغ ہو جاتے ہیں، مار دیے جاتے ہیں۔ اب بغداد والے مار دیے جائیں گے۔ جب بغداد والوں نے یہ خبر سنی تو دوڑے بھاگے، کہاں جائیں، کس کی بارگاہ میں جائیں، کہاں پناہ لیں۔ تو ہر دور میں مسلمانوں کا یہی عقیدہ، جب مسلمان کی ظاہری طاقت جواب دے دیتی تو اللہ والوں کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ایک اللہ کے بڑے نیک، ایک بڑے عظیم بزرگ تھے، اس بزرگ کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا اللہ کے ولی ہمیں بچا لو۔ نام تھا حضرت جام رحمت اللہ تعالی علیہ، اور میں جو گفتگو کر رہا ہوں تاریخ بغداد کے حوالے سے۔ حضرت جام کی بارگاہ میں پہنچ گئے بغداد کے لوگ، اے اللہ کے نیک بندے ہمیں بچا لو۔ کہا جاؤ، اللہ کے قہر سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا ہے، تم نے خدائے پاک کے گھر مسجد کو ویران کر دیا ہے، اللہ کے گھر کو برباد کر دیا ہے، جوا خانہ آباد کر لیا ہے، شراب خانے آباد کر لیے ہو، خدا کے گھر کو ویران کر دیے ہو، تم لوگ اسی لائق ہو، اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ سارے بغداد کے لوگ رونے لگے، اے اللہ کے نیک بندے، اے اللہ کے مقدس ولی، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہلاکوں کی فوج سے ہمیں بچا لو، آج کے بعد شراب خانہ ویران کر دیں گے،
ہم جوا کھانا برباد کر دیں گے، اللہ کے گھر کو مقدس مسجد کو اپنے سجدوں سے آباد کریں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ ہلاکو کی فوج سے بچا لیجئے، ہمیشہ ہمارا سر رب العلا کی بارگاہ میں جھکتا رہے گا۔ ہم اب ویران کر دیں گے شراب کھانا، برباد کر دیں گے جوا کھانا، یہ میرا وعدہ ہے، دعا کر دیجئے۔ حضرت جام رحمت اللہ تعالی علیہ مناجات کرنے لگے، اللہ کا مقدس ولی ہے، رب سے مناجات کر رہے ہیں۔ پھر لکڑی کا ایک پیالہ تھا، آپ نے وہ پیالہ لے لیا اور ایسے پلٹ دیا، ارشاد فرمایا اے بغداد کے لوگوں، لو میں نے بغداد کو چھپا دیا، پیالہ پلٹ دیا، لو میں نے بغداد کو چھپا دیا۔ اللہ فوج آئی، عراق کے اندر سارے شہر ملتے جا رہے ہیں، بغداد کی جتنی سرحدیں تھی ساری سرحد ملتی جا رہی ہے، سارے شہر مل گئے عراق کے، لیکن شہر بغداد نہیں ملا۔ بغداد کی سرحدیں مل گئی، بغداد نہیں مل رہا ہے۔ گفتگو ہونے لگی، شہر بغداد عراق میں ہے ہی نہیں، اگر ہے تو کہاں ہے؟ مہینوں فوج بھٹکتی رہی، عراق کے سارے شہر مل گئے، شہر بغداد نہیں ملا۔ اللہ کے ولی کا پاور دیکھو، اللہ کے ولی کی شان دیکھو، پیالہ پلٹ دیا، فرمایا لو بغداد میں نے چھپا دیا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ولی ہے اللہ کا مقدس۔ سبحان اللہ۔ آج کچھ کھورے لوگ ان کی شان ناپنے لگتے ہیں، کتنا دیا ہے، کتنا، حضور کی عظمت کو ناپتے ہیں کہ کملی میں کتنے لوگوں کو چھپا لیں گے۔ ارے اللہ کا ولی ہے، پیالہ پلٹ دیا، بغداد چھپا دیا، تو رسول اگر گنہگار امت کو چھپا لے کون بڑی بات۔ زندہ باد زندہ باد۔ لیکن آؤ ذرا دیکھو، گھومتی یہی فوج، تاریخ بغداد پڑھ لو، تلاش کرتی رہی فوج، سارے شہر مل گئے، شہر بغداد نہیں۔ گفتگو ہونے لگی، شہر بغداد عراق میں ہے ہی نہیں، تو کہا واپس چلو۔ تلاش کرتے کرتے مہینوں بعد فوج واپس، اور ادھر بغداد کے مسلمان ماشاءاللہ چہرے پر چمک آ گئی، سر رب العلا کی بارگاہ میں جھک رہے ہیں، سر اللہ کی بارگاہ میں جھک رہے ہیں، پانچوں وقت مسجدیں فل نظر آ رہی ہے، مسجدیں بھری نظر آ رہی ہے، شراب کھانے ویران ہو گئے، جوا کھانا برباد ہو گیا۔ جیسے ہی اذان ہوتی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، مسجد بغداد کی طرف گلیوں سے دوڑ رہے ہیں لوگ، مسجد کی فوج کا خطرہ ٹل گیا، پھر مسلمان دھیرے دھیرے مسجد سے ٹل گیا، اور جب مسجد چھوڑ دیا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چھوڑ دیا، پھر دھیرے دھیرے شراب نوشی کرنے لگے، شراب کھانے آباد ہونے لگے، جوا کھانے آباد ہونے لگے۔ پھر رب العلا کا جو گھر ہے، پروردگار کا جو مقدس گھر ہے، مسجد وہ ویران ہو گئی، شراب کھانا آباد ہو گیا، جوا کھانا آباد ہو گیا۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، یہ فوج جب پہنچی، اے بادشاہ ہلاکو، کہا کیا ہوا؟ کیا مسلمانوں کے خون سے ہم گھوڑے دوڑا سکتے ہیں؟ کیا مسلمانوں کی کھوپڑی میں شراب پی سکتے ہیں؟ کیا مسلمانوں کی کھوپڑی سے مینار تعمیر ہو سکتا ہے؟ فوج کہتی ہے بادشاہ سلامت، شہر بغداد عراق میں ہے ہی نہیں۔ سارے فوجی ہنسنے لگے، کہا بغداد ہی نہیں؟ کہاں بلا وجہ لوگ بغداد شہر کا نام لیتے، سچ یہ ہے بادشاہ پورے عراق میں شہر بغداد ہے ہی نہیں۔ تو فوجی ہنس رہے ہیں، یہ لوگ منا رہے ہیں، تو بادشاہ نے نہ چاہتے بھی کہا ٹھیک ہے بغداد نہیں ہے تو نہیں ہے۔ اب یہ فوج ہٹ گئی،
ادھر مسلمانوں کے حالات بہتر تھے پھر بگڑنے لگے، اور ایسے بگڑ گئے پہلے سے بدتر ہو گئے مسلمان۔ دوسرے کرنل نے کہا بادشاہ آپ ہمیں آرڈر کرو، آپ ہمیں فوج دو، ہم آپ کے خواب کی تعبیر پیش کریں گے، بغداد کے مسلمانوں کا قتل عام کریں گے، اس میں ان کے خون میں گھوڑے دوڑائیں گے، ان کی کھوپڑی میں شراب پیش کریں گے، ان کی کھوپڑی کا مینار تیار کریں گے، ہمیں آرڈر کرو۔ کرنل سے بادشاہ نے کہا جتنی فوج چاہیے لے لو جاؤ۔ دوسری فوج جب چلی، یہ خبر رفتہ رفتہ پھر بغداد پہنچ گئی، ہلاکو کی دوسری فوج بغداد کی طرف آ رہی ہے۔ اب یہ لوگ پھر بھاگے، اے اللہ کے مقدس ولی ہمیں بچا لو، ہلاکو کی فوج ہمیں تباہ و برباد کر دے گی، ہمارے گھروں کو مسمار کر دے گی، ایک طرف سے ہمیں قتل عام کرے گی، ہمیں بچا لو۔ کہا جاؤ اللہ کے قہر سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا ہے، تم نے اللہ کے گھر کو ویران کر دیا، شراب کھانا آباد کر دیا، جوا کھانا آباد کر دیا، چلے جاؤ خدا پاک کے قہر سے تجھے کوئی نہیں بچائے گا۔ لوگ رونے لگے، کہنے لگے حضور ایک مرتبہ مہلت دلا دو، رب العلا کی بارگاہ میں ہم توبہ کرتے ہیں، اب کے بعد ہمارے سر ہمیشہ جھکے رہیں گے، رب العلا کی بارگاہ میں ہماری مسجد ہمیشہ آباد رہے گی، جوا کھانا ہمیشہ ویران رہے گا، شراب کھانا ہمیشہ برباد رہے گا، یہ ہم وعدہ کرتے ہیں۔ تو جو انسان جس کا ایمان جتنا اچھا ہوتا ہے اتنا ہی رحم دل بھی ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ بے شک آپ کسی کو بھی دیکھ لو، جس کا ایمان جتنا ہی اچھا ہے اتنا ہی رحم دل ہے، حق ہے۔ اور اگر بہت کھو رہا ہے تو سمجھ لو اس کا ایمان ہو اسے۔ اللہ یہ آپ آزما لینا آپس میں اپنے اندر۔ اللہ کے ولی رحم آ گیا، آنکھوں سے آنسو، سارے لوگ رو، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں اگر آپ نے دعا نہ کی مر ہی جائیں گے تو ہم یہی مریں گے، یہیں بیٹھے ہیں، جائیں نہیں۔ رب العلا سے مناجات کرنے لگے، کیا باتیں ہوئی اللہ جانے، اس کا محبوب جانے۔ مسکرانے لگے، کہنے لگے اے بغداد کے لوگوں وعدہ خلافی نہ کرنا، اب ہمیشہ تمہارے سر رب العلا کی بارگاہ میں جھکیں، تمہاری پیشانی رب العلا کی بارگاہ میں جھکے، مسجدوں کو آباد رکھنا، شہر بغداد سے جوا کھانا ویران کر دینا، شراب کھانا برباد کر دینا۔ لوگوں نے وعدے کر لیے، پھر پیالہ اٹھایا، فرمایا لو بغداد کو میں نے چھپا دیا۔ پھر وہ فوج آئی فوج، پورے عراق میں فوج ڈھونڈ رہی ہے شہر بغداد کہاں ہے، عراق کے سارے شہر مل گئے، شہر بغداد نہیں ملا، بغداد کی سرحدیں مل گئی، بغداد نہیں ملا۔ اب یہ فوج بھی گفتگو کر رہی ہے، پہلی فوج صحیح کہہ رہی ہے، عراق کے اندر شہر بغداد ہے ہی نہیں۔ ہائے ولی کی شان دیکھو، ہے ہی نہیں بغداد۔ میں کئی مہینے تک یہ لوگ مسلسل شہر بغداد کی تلاش میں ہیں، عراق کے سارے شہر مل گئے لیکن شہر بغداد نہیں ملا۔ مجبور ہو کر یہ فوج واپس جانے لگی۔ ادھر مسلمانوں کے چہرے پہ چمک ہے، پانچوں وقت کی نماز ہے، وضو ہے، کلمہ طیبہ ہے، چل رہے ہیں تو نعت نبی گنگنا رہے ہیں، جوا کا نام و نشان ختم ہو گیا، شراب کے نام و نشان ختم ہو گئے، مسلمانوں کے چہرے الحمدللہ اسلامی روشنی سے چمک رہے ہیں۔ وقت گزرتا ہے، یہ فوج واپس جاتی، بادشاہ کہنے لگا کیا ہوا، مسلمانوں کے خون میں ہم گھوڑے دوڑا سکتے ہیں کہ نہیں، بغداد کے مسلمانوں کا قتل عام ہوا کہ نہیں، مسلمانوں کی کھوپڑی میں ہم شراب پی سکتے ہیں کہ نہیں، مسلمانوں کے کھوپڑی سے مینار بنے کہ نہیں۔ یہ لوگ بھی کھڑے ہو گئے، بادشاہ سلامت، پہلی فوج صحیح کہہ رہی تھی، سچ یہ ہے عراق میں شہر بغداد کوئی شہر ہی نہیں ہے۔ اللہ، اب دوسری فوج ہنسنے لگی، یہ لوگ تو پہلے بہت ہنسے تھے،
وہ فوجی نہیں، بادشاہ بھی ہنس رہا ہے۔ ان لوگوں نے یقین دلایا بادشاہ سلامت صحیح، ہم عراق کے چپے چپے میں گھوم آئے، شہر بغداد نہیں ہے۔ بادشاہ نہ چاہتے ہوئی بھی مان لیا، کہا ٹھیک ہے۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، وقت بڑھتے جا رہا ہے، پھر دھیرے دھیرے مسلمان مسجدوں سے ہٹ گیا، دھیرے دھیرے مسلمان اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے ہٹ گیا، دھیرے دھیرے مسلمان مسجدوں سے ہٹ کر جوا کھانا آباد کر لیا، اللہ کے گھر کو ویران کر دیا، شراب کھانے آباد کر لیا۔ پھر وہی صورت کیا بلکہ اس سے بدتر صورت، تاریخ بغداد پڑھ لو۔ جب حالات یہ ہو گئی، پھر مسجد ویران، پھر وہی زبان گندی، پھر وہی گندے کیریکٹر، گندے کردار، گندے کرتوت، نگاہیں بے حیا ہو گئی، شراب کے عادی ہو گئے، جوا کے عادی ہو گئے۔ وقت گزر رہا ہے، اب بادشاہ کہتا ہے فوج تیار ہو جاؤ، اب ہم بغداد کے لیے فوج نہیں بھیجیں گے۔ ہلاکو کہہ رہا ہے میں خود بغداد جاؤں گا، مسلمانوں کا اتنا قتل کروں گا، مسلمانوں کے خون میں گھوڑے دوڑائیں گے، ہم مسلمانوں کی کھوپڑی میں شراب پیئیں گے، مسلمانوں کی کھوپڑی سے مینار تیار کریں گے، تیار ہو جاؤ۔ اب تاریخ بغداد پڑھو، کم و بیش 1,00,000 پیادی فوج، 1,00,000 کچھ ہزار گھوڑ سوار فوج، یہ فوجیں جب چلنے لگی بغداد کی طرف، اللہ کی عزت کی قسم تاریخ بغداد پڑھو، جن جن ممال جن جن شہروں سے یہ گزر رہا تھا، لوگ شہر چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ جب بغداد پہنچنے والے ہوئے، بغداد والوں کو پتا چلا یہ لوگ بھاگ کے آ گئے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، اے اللہ کے ولی ہمیں بچا لو۔ وہی جواب، جاؤ تمہیں خدا کے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے، تم لوگوں نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے۔ رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، میرے لیے دعا کر دو ایک مہلت مل جائے۔ اللہ کے ولی کے ہاتھ اٹھ گئے، حضرت جام کے بارگاہ رب العلا میں ہاتھ اٹھ گئے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے مقدس ولی، تم ان کے لیے 100 مرتبہ مہلت مانگ لو، میں اس قوم کو 100 مرتبہ مہلت دے دوں، پھر بھی یہ قوم سنورنے والی نہیں ہے، لہذا اے میرے مقدس ولی تم بھی مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تم بھی شہید ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، میری بارگاہ میں آنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت جام کہتے مولا یہ تیرے نام لیوا ہے، وہ تیرے دشمن ہے۔ سوال ہوتا نہیں، ان سے تو اچھے ہی، یہ تیرے نام لیوا ہے۔ حضرت جام نے جب یہ کہا، رب العالمین فرماتا ہے جام جہاں وہ ایک بادشاہ ظالم ہے، وہی بادشاہ ظالم میرا عذاب بھی ہے۔ تو ظالم بادشاہ حق ہے، بگڑی ہوئی قوم کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کا عذاب ہی ہے جو ہم پر مسلط ہے۔ اب آپ ذرا تاریخ بغداد پڑھ لو، جب یہ ہلاکو بغداد میں داخل ہوا، کوئی ایسا بغداد میں کنواں نہیں جو مسلمانوں کی لاش سے پٹا نہ ہو، کوئی ایسی گلی نہیں جو مسلمانوں کی لاش سے بند نہ ہو گئی ہو، کوئی ایسی نالی نہیں جو مسلمانوں کی لاش سے پٹ نہ گئی ہو۔ دریائے دجلہ میں مسلسل 3 دن مسلمانوں کا خون بہتا رہا، صرف خون دریائے دجلہ میں 3 دن بہتے رہے، اور 9 دن یا 10 دن مسلسل اسلامی کتاب کی جو روشنائی تھی، ساری کتابیں دریا میں ڈالی گئی۔ دجلہ میں کتنی کتابیں تھی؟ بعض مورخین نے لکھا ہے 9 لاکھ اسلامی کتب دریا کے حوالے کیے گئے تھے۔ 9 لاکھ کتابیں، 9 لاکھ کتابیں دریائے دجلہ کے حوالے کی گئی۔ جتنی مسجدیں ہیں ساری مسجدوں کو مسمار کر دیا گیا، آگ لگا دی گئی، قرآن جلا دیے گئے، اسلامی کتب پھینک دیے گئے، دریائے دجلہ میں ڈال دیے گئے۔ مسلمانوں کی لاش سے سارا کنواں، ساری نالی، سارا دریائے دجلہ بند ہو گیا، کوئی گلی نہیں، ہر طرف سے خون کی خون۔ یہ بلا وجہ کے نہیں ہوتی،
جب قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو بھیجتا ہے کہ اس قوم کو ختم کر کے پھر ان کی جگہ دوسری قوم اللہ آباد فرماتا ہے۔ آج اسلام نہیں مٹے گا یہ ہمیں معلوم ہے، لیکن ہماری کوئی گارنٹی نہیں، سچ ہے، ہماری نہیں گارنٹی ہے، اسلام کی گارنٹی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو نہیں مٹا سکتا ہے، اور جس دن دنیا سے اللہ کی عزت کی قسم مسلمان اور اسلام نہیں رہ گیا، اس دن یہ زمین نہیں رہے گی بلکہ قیامت آ جائے گی۔ بے شک، جب تک مسلمان ہے تو قیامت نہیں آئے گی، نعرہ مسلمان تو قیامت۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مذہب اسلام، پیغامات اسلام، آمد حضور گلزار ملت۔ حضرات افسوس ہوتا ہے آج اپنے ہاں کوئی کالج ہے، مسلمانوں کی اتنی بڑی آبادی، اتنے پیسے، مسلمانوں کو اگر پیسے والا دیکھنا ہے تو شادیوں میں دیکھو، ہائے 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 گڈی، اور اگر ان کو سب سے غریب دیکھنا ہے تو مسجدوں میں دیکھو۔ سچ ہے، 10 روپیہ جمعہ میں دینا ہے تو لگتا ہے دل کھینچا جا رہا، وہ بھی ہفتے میں 10 روپیہ بعض لوگ دیتے ہیں، بعض وہ بھی نہیں دیتے۔ مسجد میں 10 روپیہ ہفتے میں دینا ہے جمعہ کو تو لگتا ہے میں 1 کروڑ دے رہا ہوں۔ شادیوں میں دیکھ لو لوٹانا ہو تو اتنا۔ آج تمہارے پاس کوئی کالج ہے، کوئی اسکول ہے، اللہ کی عزت کی قسم دیکھ لو 10,000 مسلم لڑکی، 10 لاکھ، ایک سروے کے مطابق 10 لاکھ مسلم لڑکیاں ایجوکیشن کے نام پر غیر مسلموں کے ہتھے چڑھ گئی ہیں۔ آج ان کے ساتھ کئی لوگ مل کر بلاತ್ಕಾರ کرتے، اس کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہیں پھینک دے رہے ہیں۔ سینکڑوں واقعات آپ نے سنے ہوگے، فیس بک پر دیکھے ہوگے، اس کے باوجود ہمارا خون حرکت نہیں کر رہا ہے۔ اتنا بڑا علاقہ کوئی انٹر کالج نہیں ہے، اللہ کی قسم آپ سوچتے ہوگے محبوب العلماء والمشائخ انہوں نے بہترین حفظ و قرأت کا ادارہ، عالم کورس کا ادارہ قائم کیا، پھر MSITM ڈگری کالج کیوں بنایا؟ ان کی نگاہ دیکھ رہی تھی اگر آج ڈگری کالج نہیں ہوگا ہماری قوم کی بیٹیاں غوروں کے پاس جائیں گی تعلیم حاصل کر لے، ان کی عزت آبرو کی رکھوالی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہزاروں مسلم لڑکیاں پڑھ رہی ہے، عزت آبرو کی رکھوالی ہو رہی ہے، باقاعدہ نقاب میں آتی ہے، نقاب میں جاتی ہے، کوئی مزاحمت نہیں ہے۔ پھر آپ نے انگلائی لیا ہے، الحمدللہ مینائیا کے جشن پیچھے 5-6 بیگھہ زمین، 6 بیگھہ خریدا۔ آپ سوچ سکتے ہو شہر میں زمین فٹ کے حساب سے ملتی ہے، بیگھہ لینا کوئی معمولی بات، اور اتنی ہی بڑی بلڈنگ بنا دیا۔ لا کالج تیار ہے بلڈنگ، انجینئرنگ کالج تیار ہے بلڈنگ، فارمیسی کے لیے تیار ہے بلڈنگ۔ پارٹیشن کر رہے تھے یہاں دوائیں بنیں گی، یہاں سپلائی روم ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ کیوں کر رہے ہیں یہ؟ تاکہ ہماری قوم کی بہو بیٹیوں کی عزت آبرو نیلام نہ ہو۔ اتنا بڑا علاقہ ہے، آپ کے پاس کوئی مسلم انٹر کالج نہیں ہے۔ اللہ توفیق کے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں استاذ العلماء علامہ عبدالحق خان صاحب کی بلا، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے اوپر دراز فرمائے۔ انشاءاللہ مستقبل قریب میں انٹر کالج کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ عالم وجود میں آئے گا انشاءاللہ۔ گزارش یہ ہے کہ جو لوگ ایسے کاموں کے لیے آگے قدم بڑھائیں، اگر آپ نہیں کر سکتے ہو تو ایسے کے بازوؤں کو مضبوط کرو، کم سے کم قوم کے لیے ایک عظیم علم گاہ تیار ہو جائے، عظیم تعلیم گاہ تیار ہو جائے، جہاں ہماری بیٹیاں عزت آبرو کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکیں۔ آپ باہر جھانک کر کے دیکھو کیا ہو رہا مسلم بچیوں کے ساتھ، اس کے باوجود ہمیں درد نہیں، احساس نہیں ہے بالکل۔ ہاں ہم مدرسہ کھول لیتے، چلو چل آنے کا سبب بن گیا، جی نہیں، مدرسے بہت ہو گئے، اب ضرورت ہے کالج کھولنے کی، اب ضرورت ہے اسکول کھولنے کی کہ ہماری بچیاں تعلیم سے آراستہ ہوں۔ اور الحمدللہ بہت سے اسٹیٹوں میں ایسے کام ہو رہے، باقاعدہ بچیوں کو عربی بھی، فارسی بھی، انگلش بھی، ساتھ تینوں لینگویج باقاعدہ ان کی ٹریننگ ہو رہی، چھوٹے چھوٹے بچے انگلش میں بات کر رہے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں صرف ہمارے بچے عربی جان کر ایئرپورٹ یا کہیں کھڑے رہے، یہی نہ دیکھیں اب کس سے ہم مدد لیں، کس سے سہارا لیں۔ گزارش ہے کہ زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ کروٹیں بدل رہا ہے،
اسی حساب سے آپ کی کروٹ بدلو، اور یہ یاد رکھنا کبھی حالات سے دل برداشتہ نہیں ہوا جاتا ہے۔ الحمدللہ تم یہ عزم کر لو کہ میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حد و پرواز سے۔ انشاءاللہ تم عزم کر لو، اللہ تبارک و تعالی وہ راستے تمہارے لیے کھول دے گا، انقلاب پھر آئے گا انشاءاللہ، پھر مسلمان اور اسلام کی جو کھوئی ہوئی عزت ہے واپس آئے گی۔ حضرات شرط یہ ہے کہ ہم اپنے دل کے اعتبار سے بہتر ہو جائے، ہماری سوچ اچھی ہو جائے، ہماری فکر اچھی ہو جائے، ہمارے پیشانی رب العلا کی بارگاہ میں جھکنا شروع ہو جائے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے معاملات کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا رب ایسا ہے کہ ایک آنسو اگر ندامت کے اس کی بارگاہ میں ہمارے گر گئے تو انشاءاللہ ہمارا سارے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آپ یقین کرو، ہم نے بصرہ مکہ ایک واقعہ پڑھا، ایک بزرگ آ رہے تھے، بزرگ چل رہے تھے تو پہلے کے لوگ بزرگ لوگ زیادہ تر کھڑاؤ پہنتے تھے، ہلکی سی بارش ہو گئی تھی، وہ کھڑاؤ پہنے جا رہے تھے، بغل سے ایک نوجوان اپنے محبوبہ کو لے کر چل رہا تھا، ان کے کھڑاؤ سے چھیٹ اڑ گئی، چھیٹ اڑی تو اس کے محبوبہ کے چہرے اور کپڑے پر پڑ گئے، تو محبوبہ نے بڑی عجیب منہ بنایا۔ ہوتا ہے کوئی میاں بی بی چلے اور ان کو کسی سے کوئی مزاحمت ہو جائے تو میاں بی بی اگر ہیں تو بیوی فوراً منع کرتی ہے اپنے شوہر کو تاکہ کہیں لڑائی جھگڑے نہ ہو جائے، لیکن اگر دو نمبری عورت ہوتی ہے تو وہ کہاں، وہ تو دیکھتی ہے کہ میرا شوہر، میرا چاہنے والا، میرا یار میرے لیے کیا کر سکتا ہے۔ وہ کچھ زیادہ ہی نخرے کرنے لگی، اس کے یار کو لگا کہ میری محبوبہ کو بڑی تکلیف ہوئی، اس کا یار آگے بڑھا اور اس بزرگ کے چہرے پر ایسے تھپڑ مارا کہ چنگاری نکل گئی، چکر آ گیا، سر پکڑ کے کھڑے رہے۔ جب بحال ہوئی طبیعت، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، شکر ادا کر رہے ہیں، ادا کر کے جیسے ہی آگے چلے، ایک نوجوان نے دیکھا بابا آ رہے ہیں، جلدی جلدی اس نے دودھ تیار کیا، کہا بابا دودھ پی لو، تو جو ابھی تھپڑ کھایا ہے اتنا جلدی دودھ نہیں پیے گا، کہا بیٹا بہت بہت شکریہ۔ نوجوان نے جب دیکھا کہ بابا دودھ نہیں پیئیں گے تب نوجوان نے کہا اے بابا نظر قبول کرنا رسول اعظم کی سنت ہے، یہ نظر ہے قبول فرما لیجئے۔ اللہ کا بندے، اللہ کے بندے فوراً یہ بیٹھ گئے، ڈاکٹر صاحب کو ادھر سے لے کے آؤ بیٹا، جی آئیے ڈاکٹر صاحب آئیے۔ ہمارے محترم ڈاکٹر لائق علی خان صاحب گونڈہ ضلع میں تاج الشریعہ، کبھی بھی کسی کو کوئی تاریخ دیتے تو پہلے ڈاکٹر صاحب کو فون کرتے تھے، ڈاکٹر صاحب ذرا دیکھ لیجئے وہاں کے حالات کیسے، بہتر ہے کہ نہیں، اگر آپ گرین سنگل دے دیتے جی تو تشریف لا رہے، اور اگر کہیں معلومات نہیں ہے، اندھیرے میں لوگ رکھ رہے تو پھر حضرت کا آنا مشکل ہو جاتا۔ اتنی محبت کرتے تاج الشریعہ ہمارے محترم ڈاکٹر لائق، ہمارے حضور محبوب العلماء والمشائخ بابا صاحب قبلہ بھی بے پناہ اپنے بازو کی طاقت مانتے تھے، بغل میں بٹھایا کرتے تھے۔ ہمارے وہ محترم ڈاکٹر لائق علی خان جنہوں نے سنیت کے لیے الحمدللہ گونڈہ میں ہمہ وقت کوشاں رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر میں ایمان و صحت کے ساتھ برکت عطا فرمائے۔ تو حضرات میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جب زیادہ منہ بنائی تو اس نے مارا تھپڑ، چنگاری نکلی، چکر سا آ گیا، آگے بڑھے دودھ پیش کیا، دودھ نہیں پی رہے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر ہے، بابا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نظر کو قبول فرماتے، لہذا قبول فرما لیجئے۔ حضور کا واسطہ ہوا، جلدی بیٹھ گئے، دودھ پینے لگے، چند نوجوان دوڑے آ گئے، بابا تمہارے دھرم گرو محمد عربی کبھی کسی کو بددعا نہیں دیتے تھے، تم کیسے ان کے فالوور ہو بددعا کرتے ہو؟ بابا نے کہا بیٹو ہم نے کسی کو بددعا نہیں دی ہے، کہا نہیں بابا تم نے بددعا دی ہے، پتہ نہیں کیسے تم اپنے دھرم گرو کے فالوور ہو، تمہارے دھرم گرو کسی کو بددعا نہیں کرتے، تم نے بددعا دی ہے۔ بابا کہہ رہے نہیں بیٹو ہم نے کسی کو بددعا نہیں دی ہے۔ تب نوجوانوں نے کہا بابا سنو، جو نوجوان ابھی تمہیں تھپڑ مار کے ابھی اپنی چھت پر گیا، پیر پھسلا زمین پہ گرا مر گیا، اگر تم نے بددعا نہ دی ہوتی تو ابھی مار کے تھپڑ گیا ہے، پیر پھسلا زمین کے گرا مر گیا۔
اگر تم نے بد دعا نہ کی ہوتی تو اتنا جلدی وہ نوجوان مرتا نہیں. یقیناً تم نے بد دعا دیا ہے. بابا کہتے نہیں بیٹو ہم نے بد دعا نہیں دی. پھر اتنا جلدی مرا کیسے؟ بابا کا جواب سنو اور ہو سکے تو یہ جواب دل میں اس کے لیے جگہ دے دینا. بابا کہتے ہو بیٹے جب میری چپل سے چھینٹ اڑی اور اس کے محبوبہ کے چہرے پر پڑی تو اس کے یار کو بڑا برا لگا. پھر اس محبوبہ کے یار نے مجھے تھپڑ مارا اور جب اس کے یار نے مجھے تھپڑ مارا تو میرے یار کو بڑا برا لگا. پھر میرے یار نے اس کو مار دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک آل حضرت، عظمت قرآن کانفرنس، علماء اہل سنت. تو جس کا یاور رب العلا ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتی. شرط یہ ہے کہ اپنا یاور بنا لو رب العلا کو. ایک نوجوانوں آج ساری قومیں بیدار ہیں. قوم مسلم کو فرصت نہیں. اللہ کا منادی پکارتا رہے اس کو فرصت نہیں ہے. یہ صرف اپنے عیش و عشرت میں قوم مسلم. ساری قومیں انگڑائی لے رہی ہیں, ساری قومیں بیدار ہیں. اللہ کی قسم ہم لوگ 3-4 بجے, ابھی کل میں 4 بجے قریب واپس گولا پہنچا ہوں. مہاراج گنج محسی جہاں بوال ہوا, یہ نعت خواں جو آئے شاعر صاحب یہ بھی تھے بیچارے رات میں وہاں. مسلم محلے سے گزرو ایک کتا بلی بھی نہیں نظر آتا. غیر مسلم محلوں سے گزر لو سینکڑوں کی تعداد میں نوجوان ملیں گے ایکسرسائز کرتے ہوئے, دوڑتے ہوئے ملتے ہیں. یہ مسلمان ہیں. رات 12-1 بجے 2 بجے موبائل چلا کے سوئیں گے, اٹھیں گے 10-11 بجے, پھر کہیں گے مولا سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا سلطان دے دے, ٹیپو سلطان ہمیں دے دے, فاروق اعظم جیسی حکومت دے دے. اے لوگوں اپنے حالات بدلو, کیریکٹر کردار صحیح کر لو. اللہ کی عزت کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے امان میں آ جاؤ گے. بس 2-3 منٹ میں اپنی باتیں ختم کر رہا ہوں. ایک نوجوان تھا بڑا حسن و جمال کا مالک. وہ نوجوان چہرہ دیکھو تو دیکھتے رہ جاؤ, سرمگی آنکھیں, زلفیں موم بنی رکھے نوجوان, عشق رب العلا عشق رسول اللہ میں مست نوجوان. کہاں کا ہے؟ بصرہ کا نوجوان ہے. کیا کرتا ہے؟ جو دیکھے اسے دیکھتا رہ جائے. نوجوان کو شہزادی نے دیکھ لیا, حسن و جمال میں بے مثال نوجوان, نگاہیں ایسی نشیلی, نوجوان کا ہر انگ بے مثال. شہزادی نے دیکھا, دیکھتی رہ گئی کہاں رہتا یہ نوجوان. پتہ لگا لیا یہ نوجوان فلاں کپڑے کی دکان پہ مزدوری کرتا ہے, کپڑا دکھاتا, گراہکوں کو کپڑا دکھاتا. پہنچ گئی خادمہ کو لے کر, کپڑے کی دکان پر پہنچی, کہا کپڑے کے مالک مجھے کپڑے زیادہ لینا ہے لیکن میں لے کیسے جاؤں گی؟ کیا تم اس نوکر کو اپنے بھیج دو گی ہمارے ساتھ, کپڑے کا گٹھر لے کر ہمارے محل میں پہنچا دے اور ہم ادھر سے پیسے دے کر اسے واپس کر دیں؟ کہا ٹھیک ہے, آپ جتنا چاہے شہزادی صاحبہ آپ گٹھر خرید لیں, یہ نوکر ہمارا لے جائے گا, کپڑا آپ کے محل میں رکھ دے گا. الغرض اس نے کپڑے خرید لی. خریدنے کے بعد اسی نوکر اسی نوجوان سے, اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مستانے سے کہلا مالک نے کہا ٹھیک ہے ان کپڑے کے گٹھر کو لے جاؤ, شہزادی کے محل میں پہنچا دو. نوجوان نے محل میں پہنچایا, خاص شہزادی اپنے بیڈ روم میں لے کر چلی گئی, نوجوان کے قریب بیٹھ گئی, نوجوان کو بیٹھایا زبردستی, نوجوان بیٹھا. جب شہزادی قریب ہونے لگی نوجوان تھوڑا ہٹنے لگا, شہزادی جب اور قریب ہونے لگی, جب نوجوان کو احساس ہو گیا کہ یہ شہزادی بے حیائی پر آمادہ ہے, نوجوان کی آنکھوں سے آنسو چھلک گئے, اپنے رب العلا کی بارگاہ میں صدائیں دینے لگا, اے پروردگار, اے مولا, یہ 22 سالہ زندگی ہے پروردگار, ہم نے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی ہے, اے اللہ اس بے حیا عورت سے ہمیں بچا لے, اے پروردگار اس کی بے حیائی سے ہمیں ہماری حفاظت فرما. نوجوان دعا کر رہا تھا اور جب شہزادی قریب تھا کی حاوی ہو جاتی, نوجوان کھڑے ہو گیا. کہا کیا بات ہے نوجوان, تمہارا دماغ خراب ہے؟ کہا مجھے ضرورت ہے, مجھے واش روم جانا ہے, مجھے لیٹرین کے لیے جانا ہے, مجھے پاخانے کے لیے جانا ہے. خادمہ کو آواز دیا لے جاؤ, اس شہزادے کو لے جاؤ, واش روم لے جاؤ. واپس لے کر پھر اسی کمرے میں بیڈ روم
بیڈروم میں چھوڑ دو. الغرض جب وہ لے گئی, وہ واش روم میں گئے, پاخانے میں گئے, پاخانہ کیا, سارا پاخانہ اپنے منہ پہ لگایا, اپنے سر پہ لگایا, اپنے جسم پر لگایا. اب جب باہر آئے تو دیکھا خادمہ لے کر جب محل کے اندر آئی, اور جب بیڈروم میں آئی, اور جب شہزادی نے دیکھا, کہا دھکے مار کر اسے بھگاؤ, یہ تو پاگل ہو گیا ہے, مار کے محل کے باہر بھگا دو. پورے محل کو بدبودار بنا دیا ہے. نوجوان کو دھکے دے کر باہر کیا گیا. نوجوان ایک باغیچے میں گیا, اپنے آپ کو ظاہری جتنی نجاست تھی اس نے پاک کیا, رب العلا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور دعا کرنے لگا, اے پروردگار, جس میں جس دل میں تیرے اور تیرے محبوب کی محبت ہے, اس دل کو ناپاک ہونے نہیں دیا ہے. اے پروردگار, کپڑا میرا ناپاک ہوا ہے, میرا ظاہر ناپاک ہوا ہے. اے مولا, وہ دل جس میں تیرے محبوب کی محبت ہے, اس کو میں نے ناپاک نہیں ہو دیا ہے. اے مولا, ہمیں معاف فرما دے. حضرات, اب نوجوان جب وہاں سے چلتا ہے, اٹھا کے تاریخ پڑھ لو, یہ بھی بصرہ کا واقعہ ہے. نوجوان جب چلتا ہے, جس گلی سے گزر رہا ہے وہ گلی خوشبو سے مہک جا رہی ہے. جب تک زندگی میں, زندگی بھر جب تک وہ زندہ رہے, جس گلی سے گزرتے تھے خوشبو پھیلتی تھی. اب جب ان کی وہ قبر میں گئے ہیں تو قبر سے ایسی خوشبو آ رہی ہے, دنیا اس قبر والے کو حضرت مسکی شاہ رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی. زندہ باد, زندہ. یہ نوجوان تھے. آج نوجوانی ہم سوچتے ہیں صرف بے حیائی کے لیے آتی ہے. آج ساری قوم کے نوجوان یہ سب بیدار ہیں, لیکن ہماری قوم کے نوجوان سو رہے. یہ لوگوں گزارش اتنی سی ہے, نمازیں پڑھو, آپس میں معاملات اچھے رکھو, آپس میں بغض, حسد, کینہ, یہ ساری چیزیں نکال دو. کوٹ کچہری, پولیس چوکی بھی نہ جاؤ. اللہ کی عزت کی قسم کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ سب معلوم ہے. کوشش کرو, اگر ہمارے اندر کوئی اختلاف ہو گیا, ہمارا مسئلہ ہمارے گاؤں کا عالم حل کرے گا, ہمارا مسئلہ ہمارے گاؤں کا حاجی حل کرے گا, ہمارا مسئلہ حسین کا چاہنے والا حل کرے گا. پولیس چوکی پہ نہیں حل ہوگا. حق ہے. کیوں جائیں بھائی, وہاں جاتے ہو ایسے فری میں حل ہوتا, 5,000 10,000 دے کے آتے ہو. حیا نہیں آئی, شرم نہیں آئی, ان کو پیسہ دیا ہے. اے کاش جو پیسہ تم نے وہاں دیا تم مدرسے میں دے دیے ہوتے. ایک بچہ اگر صبح کھانا کھا لیتا تو دوپہر تک قرآن مقدس کی تلاوت کرتا. دوپہر میں اگر کوئی بچہ تمہارا کھانا کھا لیتا, اسی انرجی سے رات کے 10 بجے تک 1 بجے تک قرآن کی تلاوت کرتا. اے کاش تم یہ چیز سمجھ جاؤ کہ یہ ہمارا پیسہ کتنا قیمتی ہے. جو پیسہ آج ہم تھانے میں, کچہری میں خرچ کرتے, تھانوں میں جاؤ, بہت سے بیچارے اچھے پولیس والے ہوتے, لیکن زیادہ تر تو کیا ہے, بغیر پیسے کامیں نہیں ہوتی, بغیر پیسے کے. اور پیسہ دے کر مسلمان بڑا خوش ہوتا ہے. 5,000 دیا ہے اس کو, ایک مسلمان کو پٹانے کے لیے, ایک مسلمان کو بے عزت کرنے کے لیے. حضرات, یہ ساری سوچ, یہ فکر ختم کر دو. عادت ڈال لو, معاف کرنے کی عادت ڈال لو. کیا بات ہے. کوشش کرو کہ غلطی نہ ہو, اور اگر ہم سے چوک ہو جائے ہم کہتے بھائی مجھ کو معاف کر دینا, اور جب معافی مانگ لے اور نہ بھی مانگے تب بھی معاف کر دو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جو مسلمان اپنے بھائی کو معاف کر دیتا ہے, کل قیامت میں بے حساب و کتاب وہ جنت میں جائے گا. بے شک. معاف کرنا سیکھو. والعافین عن الناس, قرآن کہتا ہے. اور اللہ کی قسم یہ چیز ہماری تھی, آج ہم لوگ معاف نہیں کرتے نہ معافی مانگتے. آپ ماڈرن ایجوکیشن والے کیا چلے گئے, جیسے کرسچن, آپ بمبئی جائیے, باندرا ایریا علاقہ جہاں کرسچن زیادہ, آپ وہاں چلو اور چلتے چلتے آپ کسی کو ایسے مار دو تو وہ مڑ کر آپ کو کہے گا سوری, مجھے معاف کرو. تم مار دو تو مڑ کر کہے گا سوری, مجھے معاف کرو. دھکا دے دو, وہ کہتا ہے سوری, مجھے معاف کرو. یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے, یہ ہماری چیز ہے. او بھائی ہم سے چوک ہو گئی, ہمیں معاف کر دے. لیکن یہ چیز ہمارے اندر نہیں. ہم کرتے کیا ہے, چل رہے ہیں شان سے, کسی کو یوں مارا, بیچارہ نہیں بولا, مڑ کے دیکھا ہم نے, کچھ نہیں بولا, تو ہم کہتے کیا ہے, آئے ہے ہول دیہن کچھ نہ کہہ پائی. یہ سوچ ہماری کہاں چلے گئے بتاؤ. وہ سوچ اس کی دیکھو, ہماری سوچ دیکھو کتنی بگڑی ہوئی سوچ. آج کا یہ جلسہ, یہ آپ کا جامع العلوم اہل سنت
حضرات کس لیے؟ اسلامی ماحول کو رچایا جائے، بسایا جائے، اسلامیات پڑھایا جائے، اسی کی روشنی میں خود بھی زندگی گزارا جائے اور اسی کی روشنی کو عام تام کیا جائے، اسی لیے ادارے ہوتے۔ بس گزارش ہے آپس میں محبت کے ساتھ رہو، اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہو اور نمازیں پڑھو، چوری بےمانی عیاشی بے حیائی ان چیزوں کو چھوڑ دو اور کوشش کرو۔ آپ حضور جمال امین شاہ صاحب قبلہ، اللہ کی قسم میں ممبر پر بیٹھا ہوں، اللہ جھوٹ نہ بلائے۔ آج کون مرید چاہتا ہے کہ چندہ کہیں الگ جائے؟ کوئی مرید پیر نہیں چاہتا کہ ہمارے مریدوں کا چندہ کہیں اور چلے جائے۔ اللہ کی قسم ہر سال اپنے مریدوں کو کہتے ہیں اپنے علاقے میں اسکول اور کالج اور مدرسے بنواؤ، کوشش کرو تاکہ دین کو رچایا جائے، بسایا جائے۔ اپنے مرید کو ہر سال اکٹھا کر کے سمجھاتے ہیں اپنے علاقے میں مدرسے بناؤ، اسکول بناؤ، کالج بناؤ، ورنہ پیر صاحب کہیں گے کچھ نہ بناؤ، سب چندہ ہم ہی کلاؤ دیو۔ بھئی پیر صاحب تو یہی کہتے ہیں کہ تم کچھ بنا لو گے تو چندہ تو وہیں رہ جائے گا، ہم تک آئے گا ہی نہیں۔ پیر صاحب یہ نہیں کہتے، لیکن حضور محبوب العلماء ہمیشہ ہر سال اپنے مریدوں کو یہی سمجھاتے، اور الحمدللہ ہم لوگ تو اکثر جلسوں میں جاتے، تمام مریدوں کو ہر علاقے میں اللہ الحمدللہ مدرسے چل رہے، عالی شان مسجدیں، بڑی تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔ گزارش ہے اللہ نے توفیق دیا ہے، چند لوگ مل جاؤ، چند گاؤں کے لوگ مل جاؤ، انٹر کالج بنوا دو، ڈگری کالج بنوا دو، اس کے لیے کوشش کرو۔ علاقے کے بڑے ثروت مند لوگ باہر بھی رہتے، گجرات، بمبئی اور سعودی عربیہ بھی رہتے، ان سے کنٹیکٹ و تنظیم تیار کرو، کچھ کرو، ایک انقلاب پیدا کرو، اور جب انقلاب آئے گا انشاءاللہ العظیم تب یہ قوم کے لیے پھر روشنی ایسی ملے گی، یہ قوم اسی روشنی میں اپنی زندگی گزارے گی۔ حضرات کہنا بہت کچھ ہے، لیکن بہت بڑا جلسہ ہے، بڑے عظیم لوگ ہیں، ہم تو آپ کے گاؤں کے، آپ کے گھر کے ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو کی سعادت ہوگی۔ آئیے دعا کرتے ہیں مولا تعالیٰ ہمارے اس عظیم الشان ادارے کو، اراکین مدرسہ کو، اساتذہ مدرسہ جامع العلوم کو، پورے علاقے کو مولا تعالیٰ شاد و آباد فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔